السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے تاریخی دن 14 اگست کے حوالے سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری اس نشست مختصر نشست کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر کچھ اچھا سننے کو ملے گا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن عزیز کو اسی طرح دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پر جتنے بھی ناپاک عزائم ہیں، جتنے بھی ملوث وہ ہاتھ جو یہودیوں کی سازش سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کریم انہیں نکال کر باہر پھینک دے اور نیست و نابود فرمائے، آمین۔ مفلسی حرص و لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حرص و لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ اور آؤ اس ماں کی زبانی کچھ حالات سنیں، آؤ اس ماں کی زبانی کوئی حالات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اور اپنی عزت کے بھروسے سے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کی بھروسے سے جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے، آخر ایک روز سر اپنا وہ جھکا دیتی ہے۔ اور اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے سننے والوں، میرے ہم وطن عزیزوں، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، ایک ماں منہ لپیٹے ہوئے، ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے تیرے بچے کی سسکتی ہوئی آواز سنائی نہیں دے گی؟ کیا تجھے اس کی مامتا ستائے گی نہیں؟ کیا اس بچے کی سسکیاں تیرے کانوں تک آئیں گی نہیں؟ کیا اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو وہ سسکتی اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ کہے گی مجبور ماں کہ میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بلکنا، سسکنا، دودھ کے لیے تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس پر یہ کہنا بجا آتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ دوستوں، کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، اور میں اس بات کی بھرپور مذمت کے ساتھ مخالفت کرتی ہوں کہ ہم معاشیات کے محتاج ہیں، کہ ہم معاشیات کے محتاج ہیں، کیونکہ جس اخلاقی یا بدحالی کا رونا وہ رو کر میرے پاس گئے، تو میں ان سے یہ کہوں کہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے، اور قریب ہے کہ کسی مفلسی تمہیں کفر تک نہ لے جائے، یہ مفلسی تمہیں کفر تک نہ لے جائے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت، تھر پارکر میں دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر تپتی گرمی میں تیز چلتی ہوئی ٹرین سے ایک خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ ٹرین سے چلتی ہوئی ٹکرا جائے، ان کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے لرزتے ہوئے قدم اور جسم پر جھریاں اس بات کی وضاحت کر رہی تھیں کہ وہ اخلاقیات نہیں معاشیات کا محتاج ہے۔ وہ لرزتے ہوئے جسم، وہ کپ کپی چڑھتی ہوئی جسم پر لرزہ طاری ان کا وجود، اور وہ بڑھاپے سے ان کی کمر جھکی ہوئی،
اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بوڑھے جسم پر جھریاں، نشتر ہسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات تھا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ساتھیوں، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ کے چکر میں یا 2+2 4 کے چکر میں وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو، نہ ستائے۔ 2+2 4 روٹیوں کے بجائے 2+2 4 تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان اور اس کی عزت پر کٹ مرنا تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چند روٹی کے بجائے چاند میں چرخہ چلاتی ہوئی بوڑھی اماں تب دکھائی دیتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی دکھائی دے، گول جو بھی چیز ہو روٹی دکھائی دے۔ اور سب سے اہم بات، اور تو اور مفلسی نہ تو عبادات نہ تو ریاضات کچھ بھی نہیں کرنے دیتی، اور عبادات اور ریاضات بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر ہی معاشیات کا ہے، سارا چکر ہی معاشیات کا ہے۔ ساتھیوں، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجیے۔ جب کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے تھے اور ہم اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تمام اسلامی ممالک نے ہماری مخالفت کی۔ اور حمایت کس کی کی؟ ہندوستان کی کی حمایت ہندوستان کی کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاقیات نہیں، ہم معاشیات میں کمزور تھے، ہماری معاشی حالات کمزور تھے، جس کی وجہ سے سب نے ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہندوستان کو فوقیت دی اور ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا۔ ان سب کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، اور ہماری کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ ہم اخلاقیات تو خود، ہماری اخلاقیات خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ اب میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے سننے والوں، اگر آپ کو میرے ان دلائل پر سننے کے باوجود بھی آپ کے دماغ میں وہی وسوسہ چل رہا ہے کہ اخلاقیات کے محتاج ہیں، ہم اخلاقیات کے محتاج ہیں، تو پھر میں ان سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کے تختی لے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کے تختی لے، بتائیے آپ سب کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کی قربانیوں سے عبارت ایک ہی ایسی داستان ہے جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دے گی، جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ لاہور کے لیے مہاجرین سے بھری ایک ٹرین لائی جا رہی تھی۔ جب وہ لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری ٹرین خون سے لتڑی بسری ہوئی ہے، اور ٹرین کے کناروں سے خون بہہ کر زمین تک گر رہا ہے۔ جب اندر جا کر دیکھا تو تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو زندہ ہو، سب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ٹرین کے کناروں سے خون بہہ رہا تھا، ننھے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے نوچ کر اٹھا لیا تھا اور انہیں نیزوں میں پرو کر زمین پر اور دیواروں پر پٹکا گیا، اور قرآن پاک کے نسخوں کو زمین پر بچھا دیا گیا کہ دیکھیں
کہ اگر جو مسلمان ہے وہ اس پر چلے گا نہیں، اس سے بچے گا، اور ہر مسلمان کو چن چن کر شہید کر دیا جائے۔ بڑی ہی دردناک، بڑی ہی تکلیف دہ یہ داستان ہے۔ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، آزادی کی شمع ہم تک ایسے آسانی سے نہیں پہنچائی گئی۔ کئی قربانیوں کے بعد، کئی نسلوں کی قربانیوں کے بعد، کئی آباء و اجداد کی جانوں کے نذرانوں کے بعد، کئی عزتوں اور عصمتوں کے لٹ جانے کے بعد یہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا ہوا۔ اللہ کریم سے ہماری یہی دعا ہے کہ اس کو آباد رکھے، اس کو شاد رکھے، اس پہ اٹھنے والے ناپاک عزائم کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اس پرچم کو سر بلند فرمائے، ہمیں اس پرچم سے، اس وطن عزیز سے عزت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ ہم تمام کا شیوا یہی ہے، ہم تمام کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہم سب کی پہچان ہے۔ اس دو اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ میرے اس میسج کو جتنا ہو سکے پھیلائیں آگے، اور مفلسی کے آگے ڈٹ جائیں، اور کسی ایک کو بھی مفلس نہ رہنے دیں، اور کوشش کریں کہ جس کی جس حد تک ہو سکے مدد کریں۔ پاکستان کو غریبی سے اور ذلت سے بچانے کی جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔